بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے درخواست کی، ہماری درخواست کو منظور فرمایا، ہم اس پر حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کی بھی بڑی محبتیں ہیں، اور میں والد محترم کی طرف سے بھی حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت ہماری درخواست پر تشریف لائے۔ میں درس حدیث کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں اپنے مرشد، اپنے مربی جناب پیر حضرت مولانا حافظ منور صدیقی صاحب۔ کوئی آدمی تصویر نہ بنائے، کوئی آدمی ویڈیو نہ بنائے۔ تصویر کی اور موبائل کی اور ویڈیو کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اس کا اتنا بے جا استعمال ہو رہا ہے، اس میں مدینہ منورہ اور حرم کعبہ کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہے کہ وہاں لوگ روزہ اقدس پر جاتے ہیں لیکن اپنے گناہ بھول جاتے ہیں، سلام کرنا بھول جاتے ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، بہت گناہ کا کام ہے۔ شریعت نے تصویر سے، ویڈیو سے منع کیا۔ تو بخاری شریف کے درس میں گناہ کا کام تو نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ بخاری شریف کے درس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں دل کے کانوں سے سننا چاہیے، اور اس مجلس کے اختتام پر ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اور آئندہ کی زندگی ہمیں نیکوکاری کی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نیت سے بیٹھیں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ اپنے استادوں سے تھوڑا بہت پڑھا، جو کچھ سبق یاد ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. تمام حاضرین مجلس، طلباء کرام، اساتذہ کرام، طالبات، معاونین جو مدرسے کے معاونین ہیں، تب مبارکباد کے بہت مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس سفر کا آغاز کیا تھا عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس منزل پہ پہنچا دیا. بچیوں کے والدین، بچیوں کے سرپرست، اساتذہ کرام سب بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ اگر میں عوام کے لیے عرض کروں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم دنیا میں جو بھی عمل کرو گے یا جو بھی بات کرو گے، قیامت والے دن اس تمہاری بات کا اور تمہارے عمل کا حساب لیا جائے گا، اس عمل کو تمہارے تولا جائے گا. اگر تمہارے نیک عمل زیادہ ہوں گے تم جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو تم ناکام ہو جاؤ. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے آغاز میں حدیث لے کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کا ثواب تمہیں تمہاری نیت کے بقدر ملتا ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی تو تمہارے عمل کا مول بھی اللہ زیادہ لگائیں گے، اور اگر تمہارے عمل میں نیت اچھی نہیں ہوگی تو مول کم لگے گا، مول نہیں لگے گا، بلکہ شاید کیا ہوا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک عام آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس کو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک طالب علم سے پوچھیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن وہ ساتھ ساتھ اور بہت ساری نیتیں جمع کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم چلنے پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، اس لیے جا رہا ہوں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، اس لیے جا رہا ہوں. اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی، اس لیے جا رہا ہوں. دعائیں مانگوں گا، نوافل پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اس لیے جا رہا ہوں. جماعت کی نماز کا حکم ہے، اس لیے جا رہا ہوں. اعتکاف کی نیت کروں گا، اس لیے جا رہا ہوں. اب دونوں آدمیوں نے بظاہر عمل ایک جیسا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ جس نے زیادہ نیتوں کو جمع کر لیا، جس نے اچھی نیت کو جمع کیا. تو نیت کے بقدر آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو جیسی نیت ہوتی ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت کا ہی لگایا ہوا پودا ہے، کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کو ویسی مراد مل جائے. اچھی نیت ہوگی، اچھی مراد ہوگی. سارے دین کا اور تصوف کا اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت کی 22 سال خدمت کر کے اس عاجز الفقیر نے ان سے کیا چند باتیں سیکھی ہوں گی، اس میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی عمل کرنے لگے تو پہلے سوچے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ آسان آسان سی. تو وہ یہ عمل کر کیوں رہا ہے؟ بعض لوگ واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، تالیاں بجوانے کے لیے کرتے ہیں، عزت کے لیے کرتے ہیں. لوگ کہیں کہ بہت اچھا کیا، بہت اچھا آدمی ہے، لوگ تعریف کریں،
اس وجہ سے عمل کرتے ہیں، اس عمل کی اللہ کے بارگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ عمل اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے جو آدمی نے خالص اللہ کے لیے۔ ہر آسمان کے اوپر ایک چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے، جب کوئی عمل انسان کرتا ہے، وہ عمل اوپر جاتا ہے تو فرشتے اس کو چیک کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیا ہے کہ غیر اللہ کے لیے کیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے تو اگلے آسمان پر جاتا ہے، ورنہ وہیں سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ آج کل ہماری فیکٹریوں میں، آپ فیکٹریوں میں کام کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ لوگوں نے بنائے ہوئے۔ کوئی چیز کسی فیکٹری میں بنتی ہے تو اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ کیسا بنا ہے، یہ مال اس قابل بھی ہے کہ یہ آگے فروخت کے قابل ہے، مارکیٹ میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، تو اس کو لوگ چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لائنز آپ نے دیکھی ہوں گی کبھی فیکٹریوں میں، تو لائنز پر کوالٹی کنٹرول والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال اس معیار کا ہے کہ نہیں۔ آپ بازار سے کیلے لینے جاتے ہیں، بازار سے سیب لینے جاتے ہیں، ایک کیلا داغی ہو، آپ کہتے ہیں بھئی یہ والا نکال دو۔ ایک سیب داغی ہو، آپ کہتے ہیں یہ سیب نکال دو۔ کیوں؟ میں نے پیسے پورے دیے ہیں، میں نے چیز تم سے ٹھیک لینی ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسے؟ ایک گلا ہوا کیلا لیتے ہیں، آپ داغی سیب لیتے ہیں؟ ہم ایک داغی سیب لینا پسند نہیں کرتے، ایک داغی کیلا لینا پسند نہیں کرتے۔ وہ پروردگار جس نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، وہ کیسے داغی اعمال ہم سے لے لے گا؟ وہ کیسے وہ اعمال ہم سے قبول کرے گا جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہی نہیں؟ ایک بات تو یہ کہ پہلے تو ہم عمل ہی نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے بھی دیں تو شیطان وہ عمل ہم سے اچک لیتا ہے اور اس میں ہماری نیت خراب کر دیتا ہے۔ آج کل جتنی ہمارے ہاں رواج ہیں شادی بیاہ میں، جو کچھ بھی ہم شادی بیاہوں میں کرتے ہیں، جو اپنی تقریبات میں کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ایک کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم تو یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار روٹی نہ اس طرح دی کھوائی دے، پنڈ والے کی کہیں گے، فلانے کی کہیں گے، لیکن ہم اپنے کسی بھی عمل میں اس بات کو نہیں سوچتے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو اتنا نقصان بے نیتی سے نہیں ہوا، بد نیتی سے نہیں ہوا، جتنا بے نیتی سے ہوا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی عمل میں آدمی کی نیت بد ہونا، اور ایک ہوتا ہے عمل تو کر رہا ہے مگر نیت کوئی نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ صبح سے لے کے رات تک کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، مگر آپ اس میں کتنی نیت کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ خالص اللہ کے لیے کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ کا اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، ایسا زبردست مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہ فوراً بتائے گا کہ یہ کام تو کس لیے کر رہا ہے، یہ نہیں چھوڑتا، فوراً بتاتا ہے۔ شاباش مقصود ہے، پیسہ مقصود ہے، عزت مقصود ہے، لوگوں کے سامنے اچھا مقصود ہے، اور بہت سارے مقصود ہیں، مگر اگر کچھ چیز مقصود نہیں ہے تو کیا مقصود نہیں ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جب کسی عمل میں اللہ مقصود نہ ہو، کچھ اور مقصود ہو، تو اللہ رب العزت اس عمل کو راندہ درگاہ کر دیتے۔ یہ اس کتاب کی پہلی حدیث کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں اللہ کے لیے عمل کرنے کا ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا، اور تصوف اور طریقت اس کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ یہ چیز سیکھی جائے، نیت کرنا سیکھا جائے، اور یہ سیکھا جائے کہ عمل اللہ کے لیے کیسے کیا جائے۔ ہمیں عادت ہے عمل کر کے دکھانے کی،
اللہ والوں کو عادت ہوتی ہے عمل کر کے چھپانے کی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم چھپنے والے نہیں چھپنے والے لوگ ہیں. ہمیں چھپنا پسند نہیں ہے, ہمیں چھپنا پسند ہے. جب کوئی آدمی چھپتا ہے, عمل کر کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا. اس میں ایک شہید ہوگا, ایک عالم ہوگا, ایک سخی ہوگا. کتنے بڑے لوگ ہیں. شہادت کا درجہ کتنا بلند ہے, عالم کا درجہ کتنا بلند ہے, سخی کا درجہ کتنا بلند ہے. ان کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا. ہاں بھائی, اے اللہ, اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی, وہی میں نے تیرے راستے میں دے دی. اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں ہاں دے تو دی, لیکن تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. فقط کیل سو کہہ چکے, یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں, اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. عالم کو پیش کیا جائے گا. کیا کر کے آئے؟ یا اللہ میں نے اس کو پڑھایا, قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی, ساری زندگی پڑھاتا رہا. ہاں ہاں پڑھائی, مگر چاہتا تو یہ تھا, تیرے دل کی یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے علم والا کہیں. فقط گیل سو کہہ چکے, یہاں تیرا کوئی, اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. سخی کو بلایا جائے گا. تم کیا کر کے آئے؟ کہ میں نے مسجدیں بنوائیں, میں نے کنویں کھدوائے, میں نے بڑے غریب بچیوں کی شادیاں کروائیں, بڑا مال تیرے راستے میں خرچ کیا. ہاں ہاں کیا, لیکن تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا, وہ تصویریں اترواتے نا, تھوڑا سا وہ ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی تصویر اتروا لیتے ہیں اخبار میں. وہ دکھانا چاہتے ہیں, مشہور ہونا چاہتے ہیں, ان کو ووٹ چاہیے, اللہ نہیں چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو ہم کوئی نیت تو اچھی کرنا سیکھیں. ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے, آج اب بتائیں آپ اس مجلس میں کیوں آئے؟ اپنے اپنے دل سے پوچھیں. کوئی بھی آدمی اس مجلس میں کیوں آیا؟ جو جس نیت سے آیا ہے اس کو وہی ملے گا. ایک تو یہ عرض کرنی ہے کہ جو پہلی حدیث مبارکہ لے کر آئے, اس میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے تمہارے عمل کی قدر و قیمت ہوگی اللہ کے ہاں. اور آخر میں جو حدیث لے کر آئے اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اس کا حساب ہوگا, اس کو تولا جائے گا. اور تمہارا دنیا میں جو بھی عمل, جو بھی قول ہے, اس کو وہاں پر تولنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ بھائی تم کامیاب ہو کہ ناکام. تو اس بات کا خیال رکھیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم دنیا میں جو بھی عمل کرو گے یا تم جو بھی بات کرو گے, یاد رکھنا اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس بات کو تولا ضرور جائے گا, کسی نہ کسی عدالت میں اس کو پیش ضرور کیا جائے گا. اس لیے عمل کرنے سے پہلے ہماری نیت اچھی ہو, اور بولنے سے پہلے, وہ ہمارے بڑے کہتے تھے نا, پہلے تولو پھر بولو. یہ جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے نا, اس کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ بے وقوف آدمی ہے. بے وقوف آدمی کا پتہ لگ جاتا ہے جب وہ بولتا ہے. اس لیے خاموشی میں ہی عافیت ہے, کیونکہ تم جو بھی زبان سے نکالو گے, آج کسی کو ذلیل کہہ دیا,
آج کسی کو ٹھنگنا کہہ دیا، آج کسی کو کالا کہہ دیا، آج کسی کو چور کہہ دیا، آج کسی پہ کوئی الزام لگا دیا، ایک دن اس کا حساب لیا جائے گا، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ اگر یہ ہے کہ میں دنیا میں جو کچھ بھی کروں گا اور آپ بھی جو کچھ بھی کریں گے اس کا میں نے ایک دن حساب دینا ہے، اور ایک دن میرے اعمال کو اللہ نے تولنا ہے، تو کیا اچھا نہیں ہے کہ آج سے ہی ہم اس کی تیاری شروع کر دیں؟ جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ بھئی اس کا ارادہ کرتے ہیں سب؟ پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں؟ کیونکہ اب جب بتا رہے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ ابھی آخرت میں اعمال تولے جائیں گے، تمہارے قولوں کو، تمہاری بات کو تولا جائے گا اور اسی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھئی تیاری کر لو۔ کیا کر لو؟ ویسے تو ہم اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز اس میں اور بھی ہے جو خاص طور پر بچیوں کے لیے، اور وہ ہے وَقَوْلَهُمْ، اور ان کی بات اور ان کا قول تولا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی برا جرم ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ غیبت زنا سے کیسے بری چیز ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ زنا تو بہت ہی گندا عمل ہے اور بہت ہی برا عمل ہے، یہ غیبت کیوں اتنی بری ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جو زنا کرتا ہے نا اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، لیکن جو غیبت کر رہا ہے اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور وہ غیبت پہ غیبت کیا جاتا ہے۔ ہماری بچیوں کا اور فارغ لوگوں کا یہ عام مشغلہ ہے، چلو فارغ بیٹھے ہیں کچھ نہ کریں تو کسی تیسرے کی بات کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، حج پر جانا تھا تو ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ حج پر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا سفر میں تیسرے کی بات نہیں ہوگی، پورے سفر میں کسی تیسرے کی بات تم نہیں کرو گے۔ کہ جی ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پورا سفر کر کے آ گئے، ذکر میں گزر گیا، فکر میں گزر گیا، تلاوت میں گزر گیا، کیونکہ پورے سفر میں تیسرے کی بات ہی نہیں کی۔ اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم کبھی دوست بیٹھے ہوں تو جو ہم میں موجود نہ ہو اس کا کبھی تذکرہ نہیں کریں گے۔ ہماری بچیوں کو، عورتوں کو کوئی کام نہیں ہوتا، اور ہمیں بھی کوئی کام نہیں ہوتا، نہیں بات ہوتی تو سیاستدانوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ جب قیامت والے دن اس برائی کو ثابت کرنا پڑے گا نا، پھر پتہ لگے گا کہ تم نے یہ بات کی تھی، وہ مقدمہ دائر کر دے گا ہم پر۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ چیز ہے کہ کسی شخص کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں کوئی آدمی ایسی سچ بات کہے، ایسی بات کرے جو سچ ہو اور وہ اس کے اندر موجود ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا رنگ کالا ہے، ٹھیک ہے، تو آدمی اس کو کہتا ہے وہ کالے دی گل کرتے پہ، ٹھگنے دی، جڑ چھوٹے قد والا ہے اور ٹھگنا۔ اب وہ ٹھگنا ہے، وہ کالا ہے، یہ بات سچ ہے۔ وہ بات جو سچ ہو اور دوسرے کو جب معلوم ہو اس کو بری محسوس ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو جی میں کوئی جھوٹ بولنا پیا، میں تو منہ تے کہہ دیاں گا،
میں تو منہ تے کہاں گا تو جھوٹا ہے. بھائی سچ بات ہے تو غیبت ہے. اگر وہ بات اس کے اندر نہ موجود ہوئی یہ تو بہتان ہوگا جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ایسی سچ بات. تو ایک بات اگر آج ہم نے بیٹھے تھے تو ہم نے نیت کی تھی کہ یار کچھ جو بات سنیں گے اس پر کیا کریں گے, تو اس پر وعدہ کریں, بچیاں بھی دل ہی دل میں اور مرد بھی دل ہی دل میں, کہ آئندہ کبھی تیسرے کی بات نہیں کریں گے. ایک بات بتاتا ہوں ویسے ہی, کیونکہ میرے حضرت کا لگایا ہوا یہ پودا ہے. میرے حضرت کہا کرتے تھے بات یہ مجمع میں کہتے تھے یہ بات. میں نے حضرت کے ساتھ 20-22 سال گزارے ہیں کہ میں نے کبھی منور کو غیبت کرتے نہیں دیکھا. اور یہ میرے حضرت کی تربیت تھی, کیونکہ میرے حضرت بھی کبھی کسی تیسرے کی بات نہیں کرتے تھے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں ہم بچیاں بھی, کہ ہم کبھی منہ سے ایسا لفظ نہیں نکالیں. یہ ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ کچھ الفاظ کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. ایک لفظ ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو, کہ ایک لڑکا لڑکی ہیں غیر محرم ہے. کیا ہے؟ غیر محرم ہے, بات نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے. اچھا اب نکاح کا موقع آیا, وہی لڑکا اور لڑکی ہیں. لڑکے نے کہا قبل تو, اتنا سا کہا, میں نے قبول کیا, اور اس نے بھی کہہ دیا میں نے قبول کیا. اب بتائیں لفظ تو ایک کیا نا, رشتوں میں کیا فرق آ گیا؟ ایک لفظ منہ سے نکلا ہے, جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ اس کے بچوں کی ماں ہے, اس نے زندگی کے 20-25 سال اس کے ساتھ گزار دی ہیں اور بڑی خوش بری زندگی گزاری ہے. اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا مرد کے منہ سے, سمجھ گئے نا, کہنا نہیں چاہتا, جدائی ہو گئی, اب وہ نامحرم ہو گئی. تو آدمی یہ جو منہ ہے نا, یہ جو زبان ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہاری 2 رانوں کے درمیان ہے, اور ایک وہ چیز جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس زبان کی حفاظت کے لیے دیکھیں کیسا انتظام کیا ہے. اس کو ہونٹوں سے بھی بند کیا ہے اور دانتوں سے بھی بند کیا ہے کہ منہ سنبھال کے بات کر. سمجھ آئی؟ اس کو بند کیا ہے, جبڑوں سے بند کیا, جبڑوں کی دیوار اس کے آگے لگائی ہے. تو میں بچیوں سے خاص طور پر, کیونکہ مردوں میں اور قسم کے امراض ہوتے ہیں, عورتوں میں اور قسم کے امراض ہوتے ہیں, مردوں میں بھی بہت ہوتا ہے, لیکن عورتوں میں کیونکہ یہ مرض زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے میں نے ذرا اس بات کو عرض کر دیا. اللہ ہم مذاق میں دوست نا مذاق اڑاتے ہیں, لڑکے بیٹھے ہوں گے جھکتے لگاتے ہیں نا, قرآن منع کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو تم مذاق نہ اڑایا کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہت بہتر ہو. ہم مذاق اڑاتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج کل ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ سارا دن تو ہم بیوی کو ہی تانے دیتے رہتے ہیں, ہماری تو بیویاں ہم سے خوش نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس میں بھی بہت ہم کمزور ہیں کہ بیویوں کا تو ہم بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ تو کوئی حسن سلوک کا معاملہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے پنجاب کے اندر ان علاقوں میں اسی کہہ دینے ہیں کہ جی زن مرید ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے آخر میں جو حدیث لے کے آئے ہیں اس میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے قول اور اقوال کو، بات کو تولا جائے گا۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ ایک فرقہ تھا اس زمانے میں، معتزلہ اس کو کہتے تھے، ان کا یہ اعتراض تھا کہ اعمال کو کیسے تولا جا سکتا، اس کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، یہ تو اعراض ہے، اس کا تو وزن نہیں ہو سکتا، لیکن اعمال تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کو کیسے تولیں گے؟ تو انہوں نے اعتراض کیا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آدمی عقل کے گھوڑے کے اوپر دین کو پرکھے گا نا، اس میں ایسے اعتراضات پیدا ہوں گے۔ آج کل ایک طبقہ ہے نا جو ہر چیز عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا۔ جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ پہاڑ پر چڑھنا تھا تو ایک آدمی نے کہا پہاڑ پر جانا ہے تو گھوڑا لیتے ہیں، تو وہ گھوڑے سے چلا، راستہ طے کیا، پہاڑ آ گیا، تو اس نے کوشش کی کہ بھئی جلدی طے کرنے کے لیے تو پہاڑ پہ گھوڑے کے ساتھ ہی اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ تو پہاڑ کے اوپر جب وہ سیدھا ہوگا تو وہاں تو لازمی بات ہے ٹھوکر کھائے گا، گر جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار چلو جب اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے تو پھر گھوڑا لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ گھر سے ہی پیدل جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھر سے گھوڑا لیتے ہیں اور پہاڑ کی بیس میں جا کر جہاں گھوڑا اوپر نہیں چڑھ سکتا وہاں گھوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے پیدل اوپر جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال جو گھوڑے والی ہے یہ عقل کی ہے کہ جہاں تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دے وہاں قرآن اور حدیث سے، وحی سے مدد لے لو۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس کو تولیں گے کیسے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ آپ نے آج ایک کام سیکھنا ہے، بات یہ سیکھنی ہے کہ آپ نے ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اتنی مشکل بات تو نہیں ہے، کیوں بھائی؟ صرف اتنا سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ یہ کام تو کیوں کر رہا ہے۔ اگر کوئی جواب ایسا آئے جو اندر سے مفتی صاحب جواب دیں گے اندر کہ یہ تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اس کو ٹھیک کریں اپنی نیت میں، اس کو ٹھیک کریں گے نا بھی سر؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے اور آدم کی اولاد کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، کون شقی ہے کون سعید ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، تو اعمال کے تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ تمام حجت کے لیے تولا جائے گا۔ جیسے آج کل آپ سنتے ہوں گے نا
کہ انصاف بھی ضروری ہے، مگر انصاف ہونا بھی چاہیے، مگر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو انصاف آدمی کے سامنے ہو رہا ہوگا، انصاف اس کے سامنے اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پلڑوں میں ڈالے جا رہے ہوں گے، وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا کہ بھی میرے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو دیکھ رہے ہوں گے ان کے سامنے بھی حق و باطل واضح ہوتا جائے گا۔ تو ایک بات ہے۔ دوسرا اس میں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں حساب کا بھی تذکرہ ہے اور وزن اعمال کا بھی تذکرہ ہے، تو حساب پہلے ہوگا کہ وزن اعمال پہلے ہوں گے؟ تو راجح قول یہی ہے کہ پہلے حساب ہوگا بعد میں وزن اعمال ہوگی۔ اس کو مثال سے سمجھیں، پہلے ہوگی زبانی تفتیش، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، پہلے زبانی کتابی، اس کے بعد وہ کہے گا میں یہ کر کے آؤں، میں یہ کر کے آؤں، اس کے بعد وہ کہیں گے اچھا چلو بھائی اس کی ذرا دیکھو تو صحیح کتنے کلو ہے، کتنے من ہے، کتنے سیر ہے۔ یہ ایک سوال طلباء کے لیے یہ ہے کہ تکابو جو ہوتی ہے، ترازو، یہ کرے گا کون، میزان تولے گا کون؟ تو اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو تولیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے وہ اس کو تولیں گے۔ میزان کتنا بڑا ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کے ترازو کے دونوں پلڑوں میں ساری دنیا سما جائے، اتنا بڑا ہوگا یہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر سارے آسمانوں اور زمینوں کو تولنا چاہیں تو سب ایک پلڑے میں آ سکتے ہیں، اتنا بڑا ہوگا۔ یہاں طلباء کے لیے ایک سوال ہے کہ اعمال کا صیغہ جو ہے وہ جمع لے کر آئے اور قول واحد لے کر آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ اعمال کیونکہ آدمی مختلف اعضاء سے کرتا ہے، ہاتھوں سے بھی کرتا ہے، ٹانگوں سے بھی کرتا ہے، آنکھوں سے بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، اس لیے جمع کا لائے سیکھا، اور قول کیونکہ صرف زبان سے ہے اس وجہ سے اس کو واحد کا صیغہ لے کے آئے، مفرد کا صیغہ لے کے۔ کیا سب لوگوں کا حساب ہوگا یا سب لوگوں کے اعمال کھولے جائیں گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنا ہوں گے۔ استثناء کی صورت بھی تو ہوتی ہے نا، ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری امت میں ایسے 70,000 لوگ ہوں گے، کتنے؟ 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا یار 1.25 لاکھ تو صحابین، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، پھر اللہ کے نیک اولیاء اللہ ہے۔ بھئی ہمارا تو کہیں، ہماری تو کوئی گنتی نہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ میاں ہمارا حساب کر لے۔ ہم تو اپنی ایک نماز نہیں پیش کر سکتے، ایک عمل اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اتنی رحمت فرما دی، فرمایا کہ ہر 70,000 میں سے جو ہر آدمی ہے وہ 70,000 اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب میں نے کہا یار 70,000 تو 70,000 سے ضرب دیں تو کیا بنتا ہے؟ کچھ ساڑھے کچھ چانس بن سکتا ہے؟ میں یہ سوچنے لگا تو میں نے اس کو کیلکولیٹر پہ ضرب دیا تو 4 ارب اور 90 کروڑ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی رحمت سے اس دن بلا حساب کتاب جنت میں جائیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں طالبات بھی، سب لوگ، میں بھی، آپ بھی، کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لے کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ کہیں گے جاؤ بھی جاؤ، آج بلا حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔
کچھ دنوں پہلے ختم نبوت کی موضوع پر کہیں بات کرنے کا موقع ملا. وہاں پر جب میں نے بات مکمل کر لی تو ایک لڑکا میرے پاس آیا. وہ کہنے لگا جی آپ نے جو بات کی ہے نا بالکل یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا جی وہ میرا سارا خاندان جو ہے نا وہ قادیانی ہے اور وہ ہمیں آ کے یہ کہتا ہے تم بھی قادیانی ہو جاؤ. اور وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ نماز بھی ہم وہی پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو, قرآن بھی ہم وہی پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو, حج بھی ہم وہی کرتے ہیں جو تم کرتے ہو, سارے اعمال تو ہم وہی کرتے ہیں جو تم کرتے ہو. یہ تو مولویوں کا کام ہے, یہ تو ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں. تو وہ لڑکا تھا پریشان ہو گیا کہ یار یہ قادیانی مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے مجھ سے یہ سوال آ کے پوچھا. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا. تو ایک دو باتیں یہ بھی ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ قادیانی ان کی کوئی چیز خاص ہو گئی, یہ جو شیطان وغیرہ کی چیزیں ہیں یہ تو بالکل استعمال نہیں کرنی, ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے. تو میں نے استاد سے پوچھا کہ اس کی کوئی مثال. اس نے کہا دیکھیں پورا جو اسلام ہے, دین ہے نا, یہ دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک اعمال اور دوسرے صحیح عقیدہ. اعمال بہت اچھے ہوں, عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اور انہوں نے مجھے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا اگر کوئی ایک ہندو یا کوئی ایک عیسائی یہ کہے کہ میں نماز بالکل ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے تم پڑھتے ہو, میں قرآن بھی بالکل ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے تم پڑھتے ہو, میں سارے اعمال بالکل ویسے ہی کرتا ہوں جیسے تم کرتے ہو, تو کیا مجھے جنت میں جانا نہیں چاہیے؟ تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ نہیں, صرف اعمال کافی نہیں ہے, صحیح عقیدہ بھی ہونا صحیح ضروری ہے. پورے قرآن مجید میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, پہلے ایمان ہے بعد میں نیک عمل ہے. تو مجھے میرے استاد نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ایمان بنیادی شرط ہے, اگر ایمان نہیں تو نیک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جو گنگا رام اسپتال ہے اور گلاب دیوی اسپتال ہے, انہوں نے نیک عمل نہیں کیا, ان کی کوئی ویلیو نہیں. یہ بھی تو نیک عمل ہے نا جی, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں. کیوں؟ ایک تو بات یاد رکھیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پورے قرآن مجید میں یہی بار بار آئے گا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے. اگر ایمان نہیں تو نیک عمل. اس کی مثال سے ایک بات سمجھ لیں. عمل کی مثال ایسے ہے جیسے سمجھانے کے لیے, عمل کی مثال ایسے ہے جیسے صفر. کیا ہے؟ صفر. آپ ایک عمل کریں, دو عمل کریں, تین عمل کریں, کرتے جائیں, ہزاروں عمل کر لیں, اگر ایمان کا ایک اس کے دائیں طرف نہیں لگائیں گے تو یہ زیرو ہی رہے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کفار کے اعمال کے وزن نہیں ہوں گے, ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا قسطاس, اس کا مطلب ہے عدل, انصاف, اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے. میرے ایک استاد محترم ہے, انہوں نے کہیں درس حدیث میں یہ بات سنی, بڑے ناراض ہوئے. وہ کہنے لگے یار قرآن کو کیا ضرورت ہے, قرآن عربیہ بلسان عربی مبین, اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے, یہ اس نے کیوں کہا؟ اب وہ بزرگ ہے, 90 سال ان کی عمر ہے, وہ ناراض ہو گئے کہ بھئی قرآن کو کیا ضرورت ہے کہ یہ عجمی زبان کا لفظ جو ہے
وہ استعمال کریں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً قرآن مجید میں 120 الفاظ ایسے بتائے ہیں کہ جو عجمی زبان کے ہیں. بہرحال اس پر ہمارے حضرت بڑا اچھا جواب دیتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو وقت کا نبی ہے اس سے بہتر کوئی لغت کو نہیں سمجھتا. سب سے ٹاپ پر لغت اسی کی ہوتی ہے. اور بہت سارے زبان میں آپ دیکھیں، اردو زبان میں آپ ہے آسمان ہے، زمین ہے، جسم ہے، کرسی ہے، یہ سارے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، عربی زبان کے الفاظ ہیں. تو زبانوں میں الفاظ آتے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب اللہ نے کہہ دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. اچھا ایک اور بات، جب عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا نا تو اب یہ عربی ہو گیا. کیسے؟ نمک کی کان میں جو چیز بھی چلی جائے کیا ہو جاتی ہے؟ نمک ہو جاتی ہے. جب عربوں نے استعمال کر لیا، انہوں نے اپنے جب اس کو اوزان پہ پرکھا ہوگا، جب انہوں نے پرکھا کہ ہمارے اوزان پہ درست آتا ہے، انہوں نے اس کو استعمال کر لیا. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ جو لفظ قسط استعمال ہوا ہے کسرہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے عدل. اور ایک لفظ یہ ضمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پیش کے ساتھ، قسط کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ظالم. وہی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور قسط کے معنی ظالم کی ہے، جیسے انہوں نے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اب حدیث کی طرف آ جاتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شیخ احمد بن اشکاب سے، انہوں نے محمد بن فضیل سے، اور انہوں نے عمارت سے، اور انہوں نے ابو ذرہ سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا، یہ ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. یہاں کلموں سے مراد نحوی کلمے نہیں ہیں، بلکہ دو فکرے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو چیزیں، یہ دو فکرے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہاں رحمان کا لفظ لائے ہیں، اللہ اپنا ذاتی نام نہیں لے کے آئے، صفاتی نام لے کر آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ رحمان وہ ذات ہے جس کی صفت یہ ہے کہ تھوڑا عمل پہ زیادہ دیتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت رحمان کا لفظ لے کر آئے ہیں. اور سبحان اللہ یہ نصف المیزان ہے، الحمدللہ تملأ المیزان ہے. ایک طالب علم کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے پسند ہیں تو ذرا مشکل بھی ہوں گے. اس کا جواب دے دیا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں. زبان پر کیا ہیں؟ بہت ہلکے ہیں. اور لیکن میزان پر کیا ہیں؟ بہت بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس حدیث کو آخر میں لا کر ایک سنت پر بھی عمل کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی مجلس کو برخاست کرو، کیونکہ جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک مجلس ہی ہے نا، تو مجلس کے اختتام پر ایک دعا پڑھنا سنت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اس کی مطابقت میں یہ حدیث لے آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک چیز آخر میں آخر میں دعا سے پہلے کہ میں نے اپنے حضرت کا ایک عمل دیکھا کہ جب بھی کسی مجلس کا اختتام ہوا یا جب بھی کسی مجلس کو یا کسی کام کا اختتام کیا تو دو کام لازمی کیے.
ایک کام استغفار کیا کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ کام کو کر سکتے، اس کا صحیح حق نہ ادا کر سکے، اور دوسرا وہ شکر ادا کرتے تھے کہ جیسا بھی ہے آپ کی توفیق سے ہو گیا ہے، اللہ رب العزت ہم اس پہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس شکر کے ادا کرنے سے اللہ رب العزت بار بار توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بچوں نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے ان کے والدین کی دستار بندی ہوگی حضرت کے ہاتھوں سے، وہ میں دعوت دے رہا ہوں